السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، ایک شبی شبینہ، دو شبی شبینہ، تین شبی شبینہ کے متعلق بعض ناواقف لوگ جو فقہ سے تعلق نہیں رکھتے، تخلیص سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ایک حدیث شریف کی، جو حدیث شریف صحیح ہے، نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں جو وارد ہوئے، عبداللہ بن عمر بن العاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فی اقل من ثلاثہ لم یفقہ. جس نے قرآن کو 3 دن کے اندر پڑھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. اب اس حدیث کی بنا پر لوگوں کو قرآن اور نماز جو تلاوت کی جاتی ہے، ایک شبینے میں جو پورا قرآن سنایا جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تو اس کے عمل کے پر مامور ہے، اسے محروم کیا جا رہا ہے. اب اس کا فقہ دیکھیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسلم شریف کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات گیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. آپ سورہ بقرہ کو شروع کیے، میں سمجھا کہ رکوع کریں گے، پھر آپ اس کے بعد میں آپ نے سورہ نساء کو شروع کیے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، ترتیب اسی طرح کی ہے، یہ سورہ کو شروع کیے. تو بتائیے، ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے 5 جو ہے پارے تلاوت فرمایا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بزرگ ہوئے، عمر والے ہوئے، جسم آپ کا وزن ہوا، تو آپ بیٹھ کر جو تو نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن 40 آیتوں سے پہلے پھر کھڑے ہوتے اور 40 آیات کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے. یہاں تک کہ آپ کے طریقہ عبادت رہا ہے. اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل کرنے ظالمین داخل ہوئے، تو آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ وائلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتقتلون من یختم القرآن فی رکعۃ واحدہ. آپ کی بیوی سے یہ روایت جو ہے تاریخ اسلام میں ملے گی، اور مسند امام شافعی وغیرہ میں بہت ساری کتب میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت فرمایا. تاریخ دمشق میں بھی اس چیز کی روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں جو تو قرآن کو ختم کر دیتے، وہ بھی ایک ہی رات میں. اور سیدنا امام شافعی روزانہ ایک قرآن جو ہے تو رمضان شریف میں ختم کیا کرتے تھے، رات میں نماز میں. امام ابا حنیفہ نماز میں روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے نماز میں. اب آپ آئیے، بڑے بڑوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹی باتیں پھر سمجھ میں آتی، جبکہ ہمارے اکابرین ہیں. امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ امام بخاری 3 رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور دن میں ایک قرآن جو ہے ختم کرتے تھے. تو قرآن کے پڑھ کر سمجھنے کا عنوان اپنی جگہ پہ ہے، اگرچہ اہل عرب، اہل لغت بھی اگرچہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ظاہری اور باطنی معنوں کو سمجھنے کے لیے ان کو اسباب نزول اور جو تو تفسیر کی جو تو سخت ضرورت ہے. اور اہل عجم جو غیر عرب ہے، ان تمام کو قرآن پڑھنے کے لیے ترجمے کی اور جو تو تفسیر کی اشد ضرورت ہے. تو آیا بتائیں کہ آپ جتنی قرآن آج تک پڑھیں، کیا پوری قرآن کو سمجھ کر پڑھے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے. تو قرآن شریف کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، ہر ایک حرف پر 10 نیکی ہے. تو جو شبینہ کروایا جاتا ہے، وہ بھی رمضان شریف میں اس کا اجر تو 100 گنا بڑھ جاتا ہے، 100 تک بڑھ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم شریف کی روایت ہے. تو ایک شبینہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ہے. اور باضابطہ شرح فتح الباری صحیح البخاری میں اور جو ہے عمدۃ الباری میں روایت آئی ہے، حدیث شریف آئی ہے، ان اللہ یطوی الزمان لمن یشاء من عبادہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے لیے زمانے کو جو ہے تو جکیڑ دیتا ہے. اور امام نووی فرماتے ہیں، ہم تک اتنی خبر ملی ہے کہ لوگ ایک دن میں 4 قرآن کو ختم کیے ہیں. تو یہ اہل اللہ کے کام ہے، اہل ایمان کے کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے زمانوں کو قریب کر دیتا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیتا ہوں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری کو یہ کہتے تھے کہ تو تیار ہو جا، میں سوار ہونے والا ہوں. اس کے دوران آپ جو ہے پوری زبور شریف پڑھ لیتے.
نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے زمانے کو قریب کر دیتا ہے، زمانے کو جو ہے تو اس کے ایک جا کر دیتا ہے، جیسا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر و تفریح کر کر آ گئے۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سراج الصوفیہ ریحانۃ الجیلانی ابو حمد مصعب حجاج، مع السلامہ۔ ایک قرآن جو ہے تو رمضان شریف میں ختم کیا کرتے تھے، رات میں نماز میں۔ امام ابا حنیفہ نماز میں روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے نماز میں۔ اب آپ آئیے، بڑے بڑوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹی باتیں پھر سمجھ میں آتی، جبکہ ہمارے اکابرین ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ امام بخاری 3 رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور دن میں ایک قرآن جو ہے ختم کرتے تھے۔ تو قرآن کے پڑھ کر سمجھنے کا عنوان اپنی جگہ پہ ہے، اگرچہ اہل عرب اہل لغت بھی اگرچہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے ظاہری اور باطنی معنوں کو سمجھنے کے لیے ان کو اسباب نزول اور جو تو تفسیر کی جو تو سخت ضرورت ہے، اور اہل عجم جو غیر عرب ہے ان تمام کو قرآن پڑھنے کے لیے ترجمے کی اور جو تو تفسیر کی اشد ضرورت ہے۔ تو آیا بتائیں کہ آپ جتنی قرآن آج تک پڑھیں کیا پوری قرآن کو سمجھ کر پڑھے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو قرآن شریف کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرف، لام حرف، و میم حرف۔ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، ہر ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ تو جو شبینہ کروایا جاتا ہے وہ بھی رمضان شریف میں اس کا اجر تو 100 گنا بڑھ جاتا ہے، 100 تک بڑھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ایک شبینہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ہے، اور باضابطہ شرح فتح الباری صحیح بخاری میں اور جو ہے عمدۃ الباری میں روایت آئی ہے، حدیث شریف آئی ہے، ان اللہ یطوی الزمان لمن یشاء من عبادہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے لیے زمانے کو جو ہے تو جکیڑ دیتا ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں ہم تک اتنی خبر ملی ہے کہ لوگ ایک دن میں 4 قرآن کو ختم کیے ہیں۔ تو یہ اہل اللہ کے کام ہے، اہل ایمان کے کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے زمانوں کو قریب کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیتا ہوں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری کو یہ کہتے تھے کہ تو تیار ہو جا، میں سوار ہونے والا ہوں، اس کے دوران آپ جو ہے پوری زبور شریف پڑھ لیتے تھے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے زمانے کو قریب کر دیتا ہے، زمانے کو جو ہے تو اس کے ایک جا کر دیتا ہے، جیسا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر و تفریح کر کر آ گئے۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سراج الصوفیہ ریحانۃ الجیلانی ابو حمد مصعب حجاج، مع السلامہ۔